سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا؟ صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا۔ بٹ nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، ونس ان اے لائف ٹائم اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز تکبر، جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہ لا يحب المستكبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے، میری سیکیورٹی رہے، میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں، تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے. آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ ذرا سمجھئے، کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں، ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر صفیں سیدھی کر لیں. ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے. میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے. مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یہ ہے درود پاک. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رمضان المبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں. اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اور سبحان اللہ، رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنت المعلا میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ میں. اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ، آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے، اور 3 دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، اے علی، جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے، تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب
लॉजिक तो ये कहती है कि 6 दिरहम का अनाज खरीदें और घर वालों के लिए खाना लेकर जाएं। उसी दौरान एक साइल आ जाता है, एक अल्लाह का बंदा आता है, कहता है ए अबुल हसन मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अच्छा, अब हम जैसा कोई आदमी होता तो 6 में से चले, अगर बहुत सखावत भी होती तो चले 1 दिरहम उसे दे देता, मगर ये घराना कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए, अगेन एम्प्टी हैंडेड, सब दे दिए। थोड़ा आगे चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी, कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लो। कहा कितनी की देनी है? कहा 100 दिरहम की। आपने ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा और आगे गया तो एक और अरबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है ए अली ये ऊँटनी बेचनी है? कहा बेचनी है। कहा कितनी की खरीदी है? हैं कैसा क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे को पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबें लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा हमें समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है, यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी है। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है? आपने कहा बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा ए अली वो ऊँटनी कहाँ गई? कहा मैंने बेच दी। कहा मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून जन्नत कहती है ए अली मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिया। हाय हाय हाय। अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी, और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं ए अली तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली जो तुम्हें ऊँटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत क़यामत के रोज सवारी करेंगी। ये ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक़े से इतना कुछ है हमारे लिए, मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक़े को मैं परत ब परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। हम तो बहुत अजीब और गरीब लोग हो गए हैं, हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा? ना करें ऐसा। बाज औकात आजमाया जाता है, बाज औकात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे, मगर गौर से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुआ। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज होता है ना। एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था, उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी क्लैमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीबो गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए, लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी। फरिश्ता आगे चला गया। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास
اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے. فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں, اس سے بڑی کیا تمنا ہے. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا فرمائی, اس کے بال آ گئے. کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے. اس کو ایک گابن گائے, بچہ دینے والی گائے دی. تھرڈ پرسن کے پاس فرشتہ گیا, وہ کون تھا؟ اندھا تھا, مادرزاد, بائی برتھ بلائنڈ. تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا, اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا, دم کیا, دعا کی, اس کی آنکھیں آ گئی. تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے. اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی, اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی, چلا گیا. اب اللہ کی شان دیکھی, اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی. ہزاروں بکریاں ہو گئیں, ہزاروں اونٹ ہو گئے, ہزاروں گائیں ہو گئیں. یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے. آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس, برس کے مریض کے پاس, اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے. فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے, اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے, غریب مسافر ہوں, اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے, ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے, یہ تو سب میری ایفرٹ ہے, میرے تو باپ دادا کی میراث ہے. کہ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا, تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا. کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے, میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا, میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے, یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے. فرشتہ دوسرے کے پاس گیا. اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس. کہ بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں, مسافر ہوں, تجھے اللہ نے بڑا مال دیا, اتنی گائے ہیں, ایک گائے مجھے دے دے. تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے. کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں, میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی, یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے, میں نے کیا ہے سب کچھ, میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا, پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا. فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں, تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں, کچھ مجھے بھی دے دے. پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا, سچی بات ہے, آنکھ والا تھا وہ. کہتا ہے بھائی ٹھیک کہتے ہو, میں تو پہلے اندھا تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے. تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا. اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے, مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, تو بھی میری طرح غمزدہ ہے. اے بھائی یہ بکریاں تیری, جتنی چاہیں لے جا. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے, یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا. آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ میرے بیسٹ ڈیسیژن تھے, یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا, میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا. نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ نہ کرنا. ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں. اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے. اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے, جب اپنی شہرت, اپنے مال, اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے, تو ایک بات یاد رکھیے گا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے. ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے. زکات دینے والے دنوں کے اندر زکات لینے والے بنتے دیکھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے. وقت نہیں لگتا بدلنے میں. عاجزی, انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا, اس میں سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں, ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے. ہم بے صبری کر جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا, یعنی کمال دیکھیں, ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بی ریڈی, بی کیئرفل, آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا, ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں, کوسچنز کیا ہوں گے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے. کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف آئے گا, ڈر لگے گا, دشمن سامنے آ جائیں گے, بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا, ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے. وَالْجُوعِ, کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے, مال کم ہو جائے گا, غربت آ سکتی ہے. پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے, کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا, کبھی دکان لگائی ہوگی, اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا, آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے.
والانفس والثمرات. تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں, ہماری باڈی میں پرابلم. بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, یہ اچانک کون سا وائرس نکل آیا. یہ ٹینشن, یہ امتحان ہونا ہے. والثمرات, یا تمہارے پھل, تمہارے مال, تمہارے باغات, یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے, یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا, وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. اٹ مینس گڈ نیوز ویٹنگ فار یو. یہ ٹائم نکالنا ہے, اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے, خوشخبری موجود ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, واویلا نہیں کرتے, کہتے اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے, میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو, تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں, تو کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل, یہ ریکوائرڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں, ایک پرابلم میں ہے, ایک پرابلم میں نہیں ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم, پتہ ہی نہ چلے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں. ہاں یہ ہے صبر. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے, کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے, ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں. اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے, نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. مگر جو صبر کا ثواب تھا نا, میں نے ضائع کر دیا. صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے گا. بلکہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. بعض اوقات لوگ, ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے, لیکن شیطان ہے نا, کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, مشکلیں حل نہیں ہو رہی. سنو, اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سالو کر دیں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے, اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا. عجیب بات ہے, اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے. حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلوبریٹ کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا, خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے, اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں, میں سے جنت میں داخل کر دوں. یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی, میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی, اور میں نے واویلا کر کے, میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا. ایک اور حدیث پاک سنیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر, نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی, مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہمارا؟ ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے یار, میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا, اس کے پرابلمز اور ہیں. جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے, یہ کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے, بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے, ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو, جیولرز ہیں, لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا, پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو,
اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری